تواصی بالحق یعنی دعوت، تبلیغ، نصیحت، حق کو پھیلانا، حق کو پہنچانا، تین دلیلیں ہیں جس کی روح سے یہ لازم ہے۔ پہلی دلیل طبعی دلیل ہے۔ طبعی دلیل مثال سے سمجھ میں آئے گی، اگر کہیں آگ ہے آپ میں حرارت پہنچے گی کہ نہیں؟ چاہے آپ کوشش کریں نہ کریں، آگ کے سامنے آئیں گے حرارت پہنچے گی۔ اگر برف کی سل کہیں رکھی ہوئی ہے اس سے ٹھنڈ جو ہے ماحول میں سرایت کرے گی کہ نہیں؟ اسی طرح ایک بات کہہ رہا ہوں، بہت بڑی بات، یہ دونوں باتیں تو آپ نے مان لی، تیسری پر آپ چونکیں گے۔ اگر کسی شخص میں فی الواقع نیکی ہے تو اس سے ماحول میں نیکی سرایت کرے گی کہ نہیں؟ اور اگر نہیں کرتی تو اس کے معنی یہ ہے کہ نیکی کا ڈھونگ ہے، حقیقی نیکی نہیں۔ نیکی کا لبادہ ہے، روح نہیں ہے، فریب ہے، حقیقت نہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے، کچھ ہوتے ہیں بیڈ کنڈکٹرز آف ہیٹ، رکھے رہے ہیٹ کے سامنے ہیٹ نہیں پہنچے گی، لیکن وہ تو ہوتے ہیں۔ حضرت نوح سے 3 بیٹوں تک نیکی پہنچ گئی، ایک تک نہیں پہنچی، لیکن 3 تک تو پہنچی نا۔ یہ نہیں ہو سکتا کسی تک بھی نہ پہنچے۔ اگر نہیں پہنچ رہی تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ در حقیقت ہوتا ہے۔ آج کل آپ نے لیمپ بنے دیکھے ہوں گے ایسے، جن کے نیچے ایسے ہو جاتا ہے جیسے دہکتے ہوئے انگارے، انگارہ کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف نظر آتا ہے انگارہ۔ اس سے گرمی پہنچے گی؟ نہیں، وہ انگارہ نظر آ رہا۔ برف کی سل حقیقت میں اگر کانچ کی سل بنا دی جائے تو نظر تو آئے گا کہ برف کی سل ہے، لیکن اس سے حرارت پہنچے گی، اس سے ٹھنڈک پہنچے گی؟ نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ آگ نہیں ہے جس سے حرارت نہیں پہنچ رہی، یہ برف نہیں ہے جس سے برودت نہیں پہنچ رہی۔ اسی طرح اگر واقعتاً کسی انسان سے اس کے ماحول میں بالکل ہی نیکی سرایت نہ کر رہی ہو تو بڑا شدید اندیشہ ہے اس بات کا کہ سوچے کہیں میں نے نیکی کا فریب تو نہیں کیا ہوا۔ اور سب سے پہلے اس میں یہ بھی جان لیجئے کہ امیڈیٹ انوائرنمنٹ جو ہے وہ فیصلہ کن ہے۔ ایک شخص کے گھر میں اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا نیکی کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، something is wrong somewhere، کوئی پیتھولوجی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ آفیسر لوگ تو کچھ عرصے تک نماز پڑھتے رہے ظہر کی، لیکن وہ جو ملازمین تھے کلاس 4 کے وہ ہنستے تھے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ صاحب صرف ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، اثر نہیں پڑے گا، لہذا کیسے اس کے اوپر اثر ہوگا ملازم پر؟ اولاد سے چھپی نہیں ہوتی انسان کی شخصیت، بیوی سے چھپی نہیں ہوتی انسان کی شخصیت۔ آپ نیکی کے لبادے اوڑھ کر باہر آ جائیے، لوگ آپ کی نیکی، ظاہری نیکی دیکھیں گے، متاثر ہو جائیں گے، لیکن نیکی وہ ہے جو گھر پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اگر نہیں ہو رہی تو کوئی فریب ہے، کوئی دھوکہ ہے، کوئی نہ کوئی شخصیت میں پانی مر رہا ہے۔ بہرحال یہ تو منطقی نتیجہ میں نے بیان کیا۔ اصل بات کیا تھی کہ پہلی دلیل کیا ہے؟ طبعی دلیل ہے، آگ سے حرارت پھیلتی ہے، برف سے ٹھنڈک سرایت کرتی ہے۔ اگر نیکی حقیقتاً ہوگی، عمل صالح ہوگا واقعتاً، تو اس سے ماحول میں لازماً نیکی سرایت کرے گی، کم یا زیادہ۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ انسان کی شرافت اور مروت کا تقاضا یہ ہے، جو چیز آپ نے اپنے لیے پسند کی ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ آپ نے ایمان کو اگر واقعتاً اپنے لیے خیر سمجھ کر قبول کیا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنے بھائی کو اس سے محروم رکھنا پسند کریں، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اس سے محروم رکھنا پسند کریں، اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو اس سے محروم رکھنا پسند کرے؟ ممکن ہے؟ یقیناً انسان جس شے کو سمجھتا ہے کہ واقعی مفید ہے، وہ اول تو یہ کہ اپنے گھر والوں کو، اور شرافت کا تقاضا یہ کہ اوروں تک بھی اس کو پہنچائے، یہ اس کی شرافت ہے۔ اسی کو حضور نے یوں فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ،
جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کر رہا ہے۔ آپ نے ایمان کو اپنی جاگیر بنایا ہوا ہے، اگر اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے تو صرف اس کو اپنی تجوری میں بند رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تو بڑی بخیلی ہے، بڑی دنات ہے، بہت کمینگی ہے۔ شرافت اور مروت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر کوئی خیر، کوئی نیکی، کوئی بھلائی عقیدے کی، عمل کی آپ کو نصیب ہوئی ہے، آپ اسے شیئر کریں، لوگوں کے ساتھ بانٹیں، لوگوں کو اس میں شریک کریں۔ اسی کا نام تواصی بالحق ہے یا نہیں؟ تیسری دلیل، میں نے شرافت اور مروت کا لفظ استعمال کیا، اب دو الفاظ اور بھی، غیرت اور حمیت۔ انسان اگر غیور ہے اور باحمیت انسان ہے، یہاں ہمارے کچھ پٹھان بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں تو خیر خوب یہ بات سمجھ میں آئے گی، آپ لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو، ایک پٹھان کے نزدیک سب سے بڑی گالی بے غیرت ہے۔ کسی کو بے غیرت کہہ دیا، سب کچھ کہہ دیا۔ یہ بے غیرتی جو ہے، اس کو بات سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص کے اندر حق کی حمیت نہیں تو وہ کیسا انسان ہے؟ بے حمیت، بے غیرت انسان۔ میں یہ حدیث آپ کو سناؤں گا جو لرزا دینے والی حدیث ہے، جس میں کہ اس غیرت دینی کا حضور نے نقشہ کھینچا کہ اگر کوئی شخص خود نیک ہے، خود بہت دیندار، زاہد، عابد، لیکن یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے حقوں کے مغلوب ہے، پامال ہے، حق کی دھجیاں بکھر رہی ہیں، شریعت کا مذاق اڑ رہا ہے، دین کا قانون سر عام توڑا جا رہا ہے، اور اسے کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، وہ لگا ہوا ہے اپنی تسبیح میں، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ اس شخص کا دین میں کیا حکم ہے وہ دو حدیثوں سے سمجھ لیجیے، بلکہ ایک ہی حدیث اس وقت کفایت کر جائے گی، وقت کم ہے۔ حضور فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں اوحى اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کس بات کا؟ ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، فلاں فلاں شہروں کو، بستیوں کو الٹ دو اس کے رہنے والوں سمیت۔ یہ اللہ کا وہ عذاب ہے جو پوری قوم کی ہلاکت کے لیے، جیسے قوم لوط اور قوم ہود اور قوم صالح جس طرح برباد کی گئی، ختم کی گئی، ویسا عذاب کا حکم اللہ نے دیا کسی بستیوں کے بارے میں۔ قال فقال، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ میں فلاں بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ اب نوٹ کیجئے الفاظ، یہ طرفۃ عین عربی میں کہتے ہیں نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، کچھ وقت لگا اس میں، ہم اس کو محاورے میں کہتے ہیں پلک جھپکنا، مفہوم ایک ہی ہے، اتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ کہنے والے کون ہیں؟ جبرائیل۔ کیا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ مبالغہ کر سکتے ہیں؟ کرائے کے وکیل نہیں ہیں، جبرائیل ہیں، اور کہاں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی عدالت میں، جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ قال صوابا، وہاں تو ابو جہل کو بھی بات صحیح کرنی ہوگی۔ اب اگر یہ بات ہے تو ذرا تصور کیجئے ایک شخص کی ذاتی نیکی کا، جس کے بارے میں جبرائیل کی گواہی بارگاہ خداوندی میں یہ ہے کہ اللہ تیرے اس بندے نے تو پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ اس کا ذاتی کردار، اس کی ذاتی نیکی، اس کی ذاتی دینداری، اس کی عبادت گزاری، اس کا زہد، اس کا تقوی کس درجے کا ہوگا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اب سنیے، اقلبھا علیہ وعلیہم، قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل سے، الٹو اس بستی کو، پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر۔ دلیل کیا دی ہے؟ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطْ، یہ چہرے پر جب انسان کے غصہ آتا ہے، خون کھولتا ہے، تو رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔
یہ ہوتی ہے حمیت اور غیرت کی نشانی۔ آپ کو کوئی ماں کی گالی دے دے، کیا حال ہوگا آپ کا؟ اگر تو آپ کے جسم میں جان ہے تو جانے نہیں دیں گے۔ میں یہ بڑی اچھی بات سن کر آیا ہوں حیدرآباد دکن سے، وہاں مجلس تعمیر ملت ہے، مسلمانوں کی ایک تنظیم، اور بڑی ہمت سے کام کر رہے ہیں۔ وہ برملا جلسوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے یہ طے کر لیا ہے، ہمارا اصول یہ ہے کہ کسی کو چھیڑو مت، اور اگر کوئی چھیڑے تو چھوڑو مت۔ میں سمجھتا ہوں بہت صحیح اصول ہے کہ کسی سے چھیڑ چھاڑ کرنی نہیں ہے، لیکن کوئی چھیڑے تو پھر بے غیرت اور بے حمیت بن کر گردن جھکانی نہیں ہے، پھر ہر چباد آباد۔ اسی کا ہے اصل میں یہ نقشہ کہ انسان کو اگر اس کی ماں کی کوئی شخص شان میں گستاخی کر گیا ہے تو اگر اس میں جان ہے وہ جانے نہیں دے گا، نہیں ہے تب بھی اس کے پورے جسم کا خون اس کے چہرے پر تو آ جائے گا کہ نہیں، کانپے گا، لرزے گا، غصے میں آئے گا، قہر درویش بر جانے درویش چاہے پی جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہ ہو۔ حضور نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے چہرے کا رنگ کبھی میری حمیت اور غیرت میں متغیر نہیں ہوا۔ یہ اپنی ذاتی نیکی میں لگا رہا، اپنے ذاتی تقوی میں لگا رہا، اپنی ذاتی عبادت گزاری میں لگا رہا۔ اس نے دیکھا نہیں کہ حالات کدھر جا رہے ہیں، اس نے دیکھا نہیں ماحول کا رنگ کیا ہے، اس نے دیکھا نہیں کہ کیسے جو نواہی ہیں، جو منہیات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند چیزیں ہیں وہ پھیل رہی ہیں، منکرات کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ لگا رہا اپنی ذاتی نیکی میں۔ یہ تین دلیلیں ذہن میں رکھیے کہ جیسے ہم نے کل سمجھا ایمان حقیقی ہوگا تو عمل لازماً درست ہوگا، اسی طرح اگر واقعی نیکی ہے اور حقیقی نیکی ہے، نیکی کا فریب نہیں ہے، نیکی کا لبادہ نہیں ہے، تو اس نیکی سے تواصی بالحق، دعوت اللہ، خیر کی تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ ساری چیزیں لازماً وجود میں آئیں گی۔ نہیں آ رہی ہے تو اس کا ثبوت ہے کہ در حقیقت اپنی نیکی کچی ہے، بودی ہے، فریب کی ہے، دھوکے کی ہے، لبادہ ہے، حقیقت نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔